آج ہم ایک یوٹیوب ویڈیو روہار چینل سے اس کے متن کی بنیاد پہ سورۃ الفاتحہ کے معنی میں ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں، خاص طور پر واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی جو بصیرت ہے اس کی روشنی میں۔ جی، یہ متن کہتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، یہ تو قرآن فہمی کا ایک دروازہ ہے۔ بالکل۔ تو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس سورت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے اتنا بنیادی درجہ حاصل ہے۔ بالکل، اور یہ وہ صورت ہے جسے ہم روزانہ کئی بار نمازوں میں دہراتے ہیں۔ جی ہاں، متن کا زور بھی اسی بات پر ہے کہ صرف الفاظ نہ ہوں بلکہ وہ احساس، وہ کیفیت، وہ اہم ہے۔ صحیح۔ واصف صاحب کا قول بھی تو نقل ہوا ہے نا وہاں کہ یہ قرآن کا دروازہ ہے اور جو اس دروازے سے گزر گیا سمجھے اس کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ یہ واقعی ایک بڑی دعوت فکر ہے۔ اچھا، یہ دروازہ والی بات بہت دلچسپ لگی مجھے۔ متن میں واصف صاحب کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں۔ جی، ام الکتاب۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جیسے ماں بچے کو سکھاتی ہے نا، ویسے یہ سورت بندے کو اللہ سے مانگنا سکھاتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح۔ اور اسے ام الکتاب شاید اس لیے بھی کہا گیا کہ قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں نا، توحید، رسالت، آخرت اور دعا، ان سب کا نچوڑ اس میں آ گیا ہے۔ اچھا، اب ذرا واصف صاحب کی تشریحات دیکھیں جو متن میں ہیں۔ پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، یہ صرف تعریف نہیں، یہ شکر کا ایک بڑا طاقتور اعلان ہے۔ متن کہتا ہے کہ شکر گزاری سے غم کی دیواریں گرتی ہیں، تکبر پگھلتا ہے۔ واصف صاحب کا فرمان نقل کیا گیا ہے، شکر کرو، دل کا قفل کھولو۔ واہ، دل کا قفل کھولو، مطلب یہ صرف الفاظ نہیں، یہ تو ایک عمل ہوا پھر۔ جی بالکل، ایک عملی ترکیب ہے آنا کو، اپنی میں کو قابو کرنے کی۔ ٹھیک، تو شکر گزاری کے بعد متن ہمیں بندگی کے اگلے اہم پہلو کی طرف لاتا ہے۔ آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں کیا خاص نقطہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہاں بندگی اور توکل کا اصل نچوڑ ہے۔ متن کے مطابق واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اصل طاقت، اصل آزادی جو ہے نا، وہ اللہ کے سامنے مکمل طور پر جھک جانے میں ہے۔ اچھا، جی، یہ تسلیم کرنا کہ ہم محتاج ہیں اور مددگار صرف وہی ہے، یہی تو بندے کی اصل حقیقت، اصل شناخت ہے۔ بلکہ اس آیت کو متن میں سورت کا مرکزی ستون یا ایک پل بھی کہا گیا ہے۔ پل کیسے؟ ایسے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخر میں بندے کی دعا ہے، اور ان دونوں کے درمیان یہ آیت ہے جو تعلق کی بنیاد رکھتی ہے، عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے۔ سمجھ گیا، یعنی پہلے شکر، اپنی حیثیت کا اقرار، اور پھر دعا۔ اور دعا بھی کون سی مانگنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ متن تو اس دعا کو سب سے اہم قرار دیتا ہے۔ بالکل، واصف صاحب جیسا کہ متن میں ہے وہ اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ ہدایت مانگنا یعنی سیدھا راستہ مانگنا اصل میں باقی تمام ضرورتوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ تمام ضرورتوں کا، جیسے رزق، صحت، عزت۔ جی، رزق، صحت، عزت، سکون، یہ سب کچھ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو اس کے ساتھ خود بخود جڑا ہوا ہے۔ متن کا نقطہ یہ ہے کہ اگر راستہ درست مل گیا نا تو منزل اور راستے کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ خود بخود پوری ہوتی جائیں گی۔ اچھا، یہ نہیں کہ باقی چیزیں مانگنا منع ہے، نہیں، بلکہ ترجیح ہدایت کو دینا ہے۔ اصل چیز وہ ہے۔ یہ بات تو واقعی گہری ہے۔ لوگ تو اکثر خاص مخصوص مسائل کے لیے وظائف یا دعائیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ متن واصف صاحب کے حوالے سے کہتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ خود سب سے بڑا وظیفہ ہے، بلکہ ہر مسئلے کے حل کا وہی دروازہ ہے۔ بالکل۔ متن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، چاہے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہی کیوں نہ ہو، سچے دل سے مانگی گئی دعا سنی جاتی ہے۔ جی، واصف صاحب کا نقطہ نظر جیسا اس متن سے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اصل چیز وہ کیفیت ہے، وہ تعلق ہے، صرف رسمی تلاوت نہیں، بلکہ سورت کو دل میں اتارنا، اس کے پیغام کو محسوس کرنا۔ اسی لیے تو متن سورت الفاتحہ کی ساخت بھی بیان کرتا ہے۔ ہاں، وہ کیا تھی؟ کہ پہلی 3 آیات اللہ کی شان میں، آخری 3 آیات بندے کی درخواست، اور درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو خالق اور مخلوق کے تعلق کی بنیاد ہے۔ آخری 3 آیات، ٹھیک، اہدنا سے آخر تک۔ جی،
اہدنا صراط المستقیم سے لے کر آخر تک وہ بندے کی دعا ہے۔ بہت خوب۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ سورۃ الفاتحہ ایک ماسٹر کی جیسی ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں شکر گزاری سکھاتی ہے، اپنی بندگی کا احساس دلاتی ہے، مدد صرف اللہ سے مانگنا سکھاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر سیدھا راستہ یعنی ہدایت مانگنے کی اہمیت بتاتی ہے۔ جی۔ واصف صاحب کی وہ نصیحت جو متن میں ہے وہ یاد رکھنے والی ہے کہ اس سورت کو صرف پڑھیں نہیں، محسوس کریں، ممکن ہو تو تنہائی میں، تاکہ یہ دروازہ واقعی کھل سکے۔ بالکل۔ اور ایک آخری خیال جو اس متن سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ سمجھنا کہ اصل میں مانگنا کیا ہے، یعنی ہدایت، یہ دنیاوی ضرورتوں کی لمبی چوڑی فہرست گنوانے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ صحیح۔ واصف صاحب کی تشریح کے مطابق تو سیدھا راستہ مانگنا اتنی جامع دعا ہے کہ باقی سب ایک طرح سے اس میں آئی جاتا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے متن کا یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ صرف الفاظ دہرا رہے ہیں یا واقعی وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ذکر واصف صاحب نے کیا ہے؟